مسٹری آف ورڈ کے ناظرین السلام علیکم۔ حالیہ کچھ عرصے سے جاری اسرائیل اور فلسطین میں نہ ختم ہونے والی جنگ کے بعد سے پے در پے ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں جنہیں سامنے رکھا جائے تو یہ اندازہ لگانا بالکل بھی مشکل نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں دنیا کا امن خطرے میں نظر آنے والا ہے۔ حال ہی میں یہ خبر آئی ہے کہ یہودیوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ لال بچھڑے کی قربانی دینے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ قربانی کی یہ رسم وہ دجال جسے وہ اپنا مسیحا مانتے ہیں اس کی آمد سے پہلے اس کے استقبال کے لیے اور تیسرے ہیکل کی تعمیر کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق یہودی اس تقریب میں امریکی صدر کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں۔ یہودی اپریل کے مہینے یعنی ایک آدھ ہفتے میں ایک لال بچھڑے کی قربانی کر کے تیسرے ہیکل کی تعمیر کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کے بعد وہ باقاعدہ دجال کے آمد کی تیاریاں شروع کریں گے۔ یہ وہ لال بچڑا ہے جو لال گایوں کے اس گروپ کا حصہ تھی جنہیں اس خاص قربانی کے لیے 2022 یعنی 2022 میں امریکہ کے علاقے ٹیکساس سے امپورٹ کر کے اسرائیل لایا گیا۔ یہودی اس وقت اپنے عقیدے کو پوری دنیا میں پھیلا چکے ہیں، جہاں انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ دجال دراصل ان کے مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہوں گے جو ان کے لیے نجات دہندہ ثابت ہوں گے۔ ان کی آمد کے بعد یہودی اپنا عروج دیکھیں گے اور پوری دنیا پر حکمرانی کریں گے۔ دوسری طرف عیسائیوں کے عقیدوں کی بات کی جائے تو وہ یہ سمجھتے ہیں چونکہ وہ یہودی ہی تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی زمین تنگ کر دی تھی اور انہی کی سازشوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا تھا، چنانچہ اب ان کا جب دوبارہ ظہور ہوگا وہ یہودیوں کے نہیں بلکہ عیسائیوں کے مسیح بن کر آئیں گے، اور ان کی آمد کے بعد پوری دنیا پر عیسائیت کا راج ہوگا اور اس کے بعد یہ دنیا ختم ہو جائے گی، جبکہ دجال یہودیوں کے سامنے حضرت عیسیٰ کا روپ لے کر آئے گا جس سے یہ دھوکہ کھا جائیں گے۔ یہودی دجال کو اینٹی کرائسٹ کے نام سے بلائیں گے اور اسی طرح بحیثیت مسلمان ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو وقتاً زندہ حالت میں آسمان پر اٹھا لیا تھا اور قیامت کے نزدیک ان کا دوبارہ ظہور ہوگا، لیکن اس بار نبی آخری الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی بن کر آئیں گے اور دجال کا سامنا کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال کا خاتمہ ہونے کے بعد دنیا کا ہر شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیوا ہو جائے گا اور دنیا میں کوئی بھی غیر مسلم نہیں بچے گا۔ تو ناظرین، ان عقائد کو سامنے رکھتے ہوئے فلسطین اور اسرائیل میں جاری جنگ کا جائزہ لیا جائے تو یہ ساری کڑیاں آپس میں ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ فلسطین کی سرزمین ان تینوں مذاہب کے لیے ایک جیسی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ یہاں حضرت عیسیٰ کا ظہور ہونا متوقع ہے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ رفح بارڈر کراسنگ ایریا میں جہاں اسرائیل اپنا اگلا ملٹری آپریشن لانچ کرنے جا رہا ہے وہاں تقریباً 13 لاکھ کے قریب بے یار و مددگار فلسطینی پناہ لیے ہوئے ہیں۔ یہی اسرائیل چاہتا ہے کہ ان بچے ہوئے فلسطینی پر زمین اس قدر تنگ کر دی جائے کہ وہ اپنا ملک چھوڑ کر چلے جائیں یا نیست و نابود ہو جائیں تاکہ مسجد اقصیٰ کی جگہ وہ تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر عمل میں لا سکیں۔ دجال کی آمد سے پہلے یہودی فلسطین میں اکٹھے ہو جائیں گے تاکہ اپنے مسیح کا استقبال کر سکیں۔ ناظرین، یہ ساری کڑیاں آپس میں ملتی ہیں، ادھر جنگ اپنی آخری حدوں کو چھو رہی ہے، ادھر لال بچھڑے کی ذبح کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، اس کی قربان گاہ کو بھی تعمیر کر دیا گیا ہے اور حتیٰ کہ رفح ملٹری آپریشن بھی اسی پروسیس کا حصہ ہے۔